الصابرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. عزیز ساتھیو، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ 3 4 قسمیں کھائی ہیں. اللہ جل شانہ کن فیکون ہے، تمام مخلوقات کا مالک اور خالق ہے. اس کو کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس انسان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اس انسان کے اشرف المخلوقات کے ہونے کی وجہ سے تمام کو بتا دیا، اور 4 ایسی چیزوں کی قسم کھائی کہ جن کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ رونما یا جس کے اس کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا واسطہ منسلک ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اور مدعا کیا بیان ہو رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک یہ جو انسان ہے اشرف المخلوقات میں نے بنایا ہے، یہ تمام مخلوقات سے افضل ہے. اس کو میں نے بہت ہی احسن طریقے سے بنایا ہے. اور پھر کیا کر دیا؟ 4 قسمیں کھا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. بڑے غور طلب بات ہے عزیز ساتھیو کہ یہ چیزیں دینے کے باوجود، اس کو یہ انعام اکرام دینے کے باوجود، تمام مخلوقات سے افضل بنانے کے باوجود، یہ ایسی مادی چیزوں کی طرف مائل ہو کر یہ ایسے رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا کہ جو اس سے ابتر ہیں، سب سے افضل یہ انسان ہے، اور یہ دنیا کی جو طلب میں لگ گیا ہے، جو کہ میں نے اسی کے لیے پیدا کی ہے. تمام مخلوقات اس کے لیے پیدا کی ہے. یہ چاند، سورج، روشنی، آب و ہوا، جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، صرف اور صرف اس انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو افضل بنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اس انسان نے اپنے مقام کو کھو دیا ہے. اپنے مقام کو پہچاننے کے بغیر، بجائے اس کو پہچاننے کے، یہ جو دنیا کی لہو و لعب ہے اس کے اندر مشغول ہو گیا ہے، جو بہت ہی ادنی سی چیزیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ایک مومن بندہ، ایک مسلمان 70 دفعہ اللہ جل شانہ اس کو جب رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں آنے کی ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے. اللہ جل شانہ اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے تو اپنے گھر میں اس کو بلاتا ہے. الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں. لیکن یہ جو دنیا ہے جس کے پیچھے پوری انسانیت بھاگ رہی ہے، ابھی تک اللہ جل شانہ فرمان عالی شان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ ایک دفعہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اس دنیا کو. یہ تو لہو لعب ہے، اور انسان کو جب اللہ رحمت کی نگاہ کے دیکھتا ہے تو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے. اور یہ جو انسان جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی ویلیو اور کوئی قدر نہیں ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کے اندر، کہ
خوب جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے لائب و لہو، یہ صرف لاؤ لعب ہے، صرف یہ بے فضول قسم کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی مقصد فائدہ نہیں ہے۔ ہاں آپ کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرو، لیکن ان کے اندر کھو جانا، ان کو اپنا مقصد بنا لینا، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے، تمہارا مقام وہ کچھ اور ہے۔ لعب و لہو و زینت و تفاخر، یہ نہیں ہے کہ یہ جو زینتیں ہیں آرائش ہیں یہ تمہارا مقصد مقام نہیں ہے، اور آپ کا تفاخر کرنا، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا کہ میرا مال، میرا متاع، میری اولاد، میری یہ جانشینی، میرے یہ عہدے، یہ تفاخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور یہ جو مال کی کثرت ہے، آپ لوگوں کی مال اکٹھے کرنے کی کثرت ہے، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ مال اکٹھا کرنا تمہارا مقصد نہیں ہے۔ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ جو اولاد ہے، یہ اولاد دونوں فتنہ ہیں، مال بھی اور اولاد ہی، یا آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔